السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ یقیناً پاکستانی حکومت آرمی چیف کی فیلڈ مارشل کی تقرری کے حوالے سے خاصی نہ صرف یہ کہ خوش نظر آتی ہے بلکہ پر امید بھی نظر آتی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی پوری قوم اس حوالے سے ایک پیج پر نظر آتی ہے کہ پاکستان کی فورسز نے، چاہے وہ آرمی ہو یا ایئر فورس ہو، جس انداز میں پرفارم کیا، یقیناً داد کے مستحق ہیں، ستائش کے مستحق ہیں۔ اور اسی حوالے سے جو تقریب بھی منعقد ہوئی ہے اس میں یقیناً یہ بات بھی بڑی اہم ہوگی کہ آرمی چیف کو جس طرح فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے، یقیناً پوری افواج کو سلوٹ کرنے کی پاکستانی قوم کی یہ چھوٹی سی کوشش ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت کے پرسپیکٹیو میں جس طریقے سے ہماری افواج نے صبر و تحمل کے ساتھ ایک میچورٹی کے ساتھ پرفارم کیا، خاص طور پر جنگی محاذوں کے اوپر بھی، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن بھارت کے اندر اس حوالے سے یقیناً یہ پرچار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان یہ جنگ جیتا نہیں ہے بلکہ بھارت نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے، جو کہ سراسر جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک تنقیدی پہلو یہ بھی ہے کہ مودی صاحب کی جو حکومت ہے وہ اس وقت بڑی تنقید کا شکار نظر آتی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر خود RSS جو کہ ان کی اپنی تنظیم ہے اس کا بہت بڑا پریشر بھی موجود ہے۔ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے سینئر جو سیاستدان ہیں جو سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کا اصل مقصد اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن یہ بڑا واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کی افواج نے ایکسپیکٹیشنز، توقعات سے کہیں زیادہ بہتر پرفارم کیا، اور اس حوالے سے وہ اس تعریف کے مستحق بھی تھے جو کہ آج تک ہمیں جس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ذرا اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ جس طرح پاکستان نے پرفارم کیا، ایک مرتبہ پھر بھارت کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ دریائے نیلم کا جو پانی ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا سندھ طاس معاہدے کی اگر بار بار ان آفیشلی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی جو کارکردگی رہی اس کے بعد بھارت میں مشکلات ضرور بڑھ گئی ہیں۔ اسی پوری سچویشن میں کہ پاکستان آگے فردر لاہے عمل کیا اپنا اختیار کرے گا، بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں بلکہ پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات ہیں، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ حکومت کی طرف سے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیے جانے کے بعد بھارت میں اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے بلکہ صفِ ماتم کی سی کیفیت ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کس حد تک جو مودی سرکار ہے ان کو ہزیمت کا تو سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی جو پروپیگنڈا بھارت میں ہو رہا ہے وہ ابھی تک ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پاکستان کے خلاف؟ تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، سب سے پہلے کہ جو بھی آئی تھنک ان ایوری وار اور اینی ایکٹ کہ اس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو جیتتے ہیں ان کو شاباش ملتی ہے، ان کو سارے اپلاڈ کرتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کامیابی کو مناتے ہیں، اور جو ہارتے ہیں یا جو لوزرز ہوتے ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں ایک کہانیاں بنانے کا۔ تو دس اسٹوری ہیئر ٹیلز یو کلیئرلی کہ ہو ون اینڈ ہو لاسٹ۔ دیکھیں، جو ان کے حق میں جو لوگ نکلے، جو پیار، جو ولولہ پوری قوم نے ایک ہو کر دکھایا، دیٹ واز سیلف ایکسپلینیٹری۔ اس کے بعد یہ جو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے یا جو سٹیٹس ہے یہ دینا، اور خاص طور پہ اس ٹائم پہ، اور یہ تمام کیبنٹ، تمام ممبرز کی کو یہ لگا کہ دس واز ویری امپورٹنٹ، نمبر ون کہ اٹ آفٹر دس جو آپ کا دشمن ہے وہ ڈی مورلائز ہوا ہے فردر مور، کہ وہ پہلے ہی شکست کھایا ہوا تھا، وہ پہلے ہی ہارا ہوا تھا، اینڈ فردر جو آپ کے آرمی چیف ہیں جس طرح انہوں نے، ان کی پوری ٹیم نے، انہوں نے ایک لیڈرشپ کی جو کوالٹیز دکھائی اس پورے پروسیس میں، جس طرح انہوں نے ڈیلیور کیا، جس طرح اپنی افواج کے سامنے کھڑے ہو کر ہی لیڈ فرام دا فرنٹ ساری فورسز کو مل کر، وہ آئی تھنک کہ اٹ واز کمینڈیبل، اینڈ پوری قوم جو ہے اس کو چیریش کرتی ہے، پوری قوم اس کو اکنالج کرتی ہے، اینڈ ہینس واٹ ایور ہیپنڈ آفٹر دیٹ۔ دانیال صاحب یہ فرمائے گا سر کہ حکومت نے بلاول صاحب کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن بنایا ہے، اب اس کی بریفنگ بھی پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہے، کیا ایجنڈا یا لائن آف ایکشن ہوگا اس ڈیلیگیشن کا؟ کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بریفنگ جو ان کو دی جا رہی ہیں، کن نکات کے اوپر وہ آگے دنیا بھر میں پاکستان کا جو ایک اپنی ایک پالیسی ہے اس کی وضاحت کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے واٹ از آف اٹموسٹ امپورٹنس از ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے یہ بنایا کیوں گیا ہے اور اس کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیں، وار آن ٹیرر میں اگر سب سے بڑا کوئی افیکٹی ہے تو دیٹ از پاکستان۔ ہماری ویو لاسٹ تھاؤزنڈز آف آر لائفز، ہمارے بچے اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ہمارے لیڈران شہید ہوئے ہیں، ہمارے افواج شہید ہوئے ہیں، ہمارے افواجوں کے بچے شہید ہوئے ہیں۔
مسجدوں میں مسجدوں میں دھماکے کیے گئے، ہمارے بچوں کو اسکولوں میں مارا گیا اور دھماکے کیے گئے، ہماری اکانومی سفر کی۔ اس میں سب سے بڑا جو وار آن ٹیرر میں افیکٹی ہے وہ پاکستان ہے۔ اگر ریسنٹ ورلڈ میں دیکھیں تو جو غزہ میں زیادتیاں کی گئی ہیں یا ہو رہی ہیں، اس کے بعد سب سے بڑا افیکٹی ہے جو کیجولٹیز ہوئی ہیں، دیٹ از ان پاکستان۔ سو ہو از اسپانسرنگ دم، ہو از بیہائنڈ دم، ہو از نرشنگ دم؟ یہ پیسہ کون سے نان اسٹیک ایکٹر سے آ رہا ہے؟ اور اس میں ہر ٹائم پہ جب کوئی چیز آتی ہے وہ ایک ہی آواز آتی ہے، وہ انڈیا اس ریجن میں انسٹیبلٹی لے کے آ رہا ہے۔ اس ریجن میں دہشت گردی کو جو پناہ دے رہا ہے وہ انڈیا دے رہا ہے۔ ان لوگوں کو جن کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو اگر کوئی پناہ ملتی ہے یا ان کو کوئی فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے تو وہ انڈیا سے ہے۔ اور اگر دنیا کو یہ بتانا، یہ اجاگر کرنا کہ دیٹ انڈیا اینڈ اسپیشلی مودی ہمسیلف is a man behind terrorism. He's a man behind, he's the brain behind terrorism in this region. اور اس کا صرف ایک نشانہ ہے پاکستان کو ویکن کرنا، اس ملک کے لوگوں کو کمزور کرنا، اس ملک کو کمزور کرنا، ہماری افواج کو ڈی مورلائز کرنا، اور اس جنگ میں جتنے پیسے وہ پھینک سکے پھینکنا، بیکاز فار دم دس وار از اباؤٹ ڈیوائڈنگ پاکستان۔ وہ کبھی سوشل میڈیا کے تھرو حملہ کرتے ہیں، کبھی بارڈر کے تھرو، کبھی ہمارے بچوں کو مار کے حملہ کرتے ہیں اور کبھی ہماری ٹرینوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی کشمیر کی وادیوں میں حملہ کرتے ہیں اور کبھی ہمارے پنجاب کے دل میں حملہ کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک کنٹینیوس پالیسی، کنزیکٹیو کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے، اینڈ دیٹ از بائی انڈیا۔ اینڈ آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم فار us to tell the story to the world that how Pakistan has bled for years and how we are still bleeding, and yet India chooses to blame Pakistan for what they have never done, and blame Pakistan for all those things جس کے لیے پاکستان وکٹم ہے، پاکستان اس کے لیے سفر کر رہا ہے اور سفر کرتا جا رہا ہے، اور انڈیا اس کے پیچھے ہے۔ اینڈ آئی تھنک دس اسٹوری نیڈس ٹو بی ٹولڈ ٹو دا ورلڈ۔ سر یہ بھی فرمائے گا کہ بلوچستان میں جو بھارت کی مداخلت ہے، جو انٹرفیرنس ہے، وہ حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، دہشت گرد تنظیموں کو اسسٹنس دی جا رہی ہے، فائنینشیل سپورٹ دی جا رہی ہے۔ خزدار جیسا جو واقعہ ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ بھارت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید دہشت گردی میں اضافہ کرا ہے بلوچستان میں؟ آپ فرمائے گا پاکستان کو آخر کرنا کیا چاہیے، حکومت کی کیا پالیسی ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، کمزور اور بزدل دشمن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے، وہ کمر پہ وار کرتا ہے، وہ آپ کے بچوں میں وار کرتا ہے، بچوں پہ وار کرتا ہے، وہ کمزور ٹارگٹس میں وار کرتا ہے۔ اور انڈیا وہی کام پہلے بھی کرتا رہا، اب بھی وہی کیا۔ کل کا جو اٹیک ہے جس میں ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، جس میں اسکول گوئنگ بچوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اٹ از نتھنگ مور دین ایکسیپٹنگ یور ڈیفیٹ اینڈ دین اٹیکنگ آور اون چلڈرن۔ دیکھیں، یہ جب وہ کرتے ہیں تو وہ پاکستان کو کمزور کر کے، یا ان ماں باپ کو جو افواج پاکستان میں جہاں وہ سرو کر رہے ہیں، ان بچوں کے ماں باپ، ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ جو قوم اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جذبے کے ساتھ اور اس جذبے کے نیچے اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے، اس کو ہرانا یا ڈی مورلائز کرنا امپاسبل۔ اور انشاءاللہ ان بچوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اینڈ ایوری ٹل دا لاسٹ بلڈ ان اینی آف اس، ہم یہ جنگ لڑیں گے، ان کے ساتھ لڑیں گے، اور انشاءاللہ اپنے دشمن کو شکست دیں گے۔ تھوڑا سا دانیال صاحب سیاسی پہلو بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے اپوزیشن کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا حکومت باخبر ہے؟ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے ارماں ہمارے پھر بھی کم نکلے۔ if wishes could be horses تو yes definitely، لیکن جہاں تک حقیقت ہے، یہ جو حکومت ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے، اور اس کانٹوں کی سیج میں جس طرح ہم اس کو یہاں تک لے کے آئے، جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں، 72 گھنٹے میں یہ حکومت ڈیفالٹ کر رہی ہے، اور کچھ جماعتوں کی طرف سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا نہیں، ہو رہا نہیں ہے، ہو چکا ہے اور ہوگا۔ وہ تمام جماعتیں آج یہ بات کرتی ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح زیادہ ہے۔ وہ تمام جماعتیں، خاص طور پہ تحریک انصاف کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ آج جو ہے انفلیشن
کم ہے یا زیادہ ہے، یا ملک کی اکانومی بہتر کم ہے یا زیادہ ہے، اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ وی ہیو کم فرام اے لانگ وے اور اے لانگ روٹ۔ پاکستان میں آج چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں، معیشت بہتر ہو رہی ہے، اور اس ٹائم پر جب ان کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا بوجھ گالی گلوچ کا، تفریق کا، نفرت کا اور ڈیوائڈ کے بوجھ کو کوئی اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسی یہ باتیں کریں گے جو باتوں کی حد تک یا پروپیگنڈا کی حد تک تو حقیقت ہے، اصل میں نہ کوئی حقیقت ہے نہ ہوگی، کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں اور جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ ان کے جلاؤ گھراؤ کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے، تفریق کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے، پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگانے کے فیصلے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، وہ دہشت گردی کے خلاف آواز نہ اٹھانے پر اتفاق نہیں کرتے۔ دے آر آل یونائٹڈ انڈر دا فلیگ آف پاکستان، اور انشاءاللہ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں اسی طرح صرف ایک کہانیاں ہی رہ جائیں گی، اور پاکستان بہتری کی طرف بھی جائے گا، پراسپیرٹی کی طرف بھی جائے گا، اور چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی۔ سر یہ فرمائے گا کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی ایک مرتبہ بھی آفر کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مذاکرات کے حوالے سے دونوں کے درمیان کوئی ڈیولپمنٹ یا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، مذاکرات کے ٹیبل سے ہم کبھی نہیں اٹھے تھے، مذاکرات کے ٹیبل سے یہ بھاگ کے گئے تھے، اور مذاکرات کے ٹیبل جو ہے یا مذاکرات کی جو نشست ہے وہ آج بھی بیٹھی ہے اور ان کے لیے تیار ہے۔ یہ روز سپیکر کے پاس آ کر اپنے گریوینسز کا اظہار کرتے ہیں، یہ جو اور باتیں کرتے ہیں، تو ہم تو تب ان کو کہہ رہے تھے کہ بیٹھ کر ہم چیزوں کو مفاہمت سے حل کرتے ہیں۔ آج قوم کا سپرٹ ہائی ہے، نیشنل سپرٹ کی بات کرتے ہیں، پوری قوم ایک ہے، کہ ہم جب اور چیزوں میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ کر سکتے ہیں تو ہم ان چیزوں کے اوپر کیوں نہیں کر سکتے، چیزوں کو حل کی طرف کیوں نہیں لے کے جا سکتے۔ لیکن اگر آپ یہ رویہ رکھیں گے کہ آپ چھت کے اوپر چڑھ کر ہمیں گالیاں دیں، حکومت کو گالیاں دیں، اپنی افواج کو گالیاں دیں، اپنے لوگوں کو گالیاں دیں، اور پھر جب آپ نیچے محلے میں آئیں آپ کہیں اب ہم سے دوستی کر لو، یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ کہ اگر چیزوں کو آگے چلانا تو پھر کنٹینیوٹی آف پالیسی ہوگی، بیٹھ کر چیزوں کو حل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے پھر ان کو دوبارہ خود چل کر، جس طرح میں نے کہا کہ ہم ان کو پہلے بھی انگیج کیا تھا، ہم دوبارہ انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مفاہمت سے ہی چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، مفاہمت سے ہی چیزیں حل ہو سکتی ہیں، اور مفاہمت ہی از دا وے ٹو گو فارورڈ۔ تو ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو سینٹی کا ایلیمنٹ ہے ان کی جماعت میں وہ پرویل کرے، اور بیٹھ کر چیزوں کو حل کرنے کی طرف جائیں۔ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی چیز از ناٹ آن دا لاسٹ ورڈ، تو بات کر کے چیزوں کو ہی حل کیا جاتا ہے، اور جہاں بات ہو وہاں حل بھی نکل آ جاتا ہے۔ دانیال صاحب آپ خود بھی لائر ہیں، سر بتائیے گا کہ پی ٹی آئی بڑے دنوں سے کوشش کر رہی ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس کی جو ہے وہ سنوائی ہو سکے سپریم کورٹ میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی ٹیکنیکل جو ایک پروسیجر ہے اس کو اگر فالو کیا جائے تو کیا کوئی شارٹ کٹ بھی موجود ہے لیگلی جس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی جلد ہیئرنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو بیسکلی تو یہ این آر او اور ڈیل کے منتظر ہیں، ہم ان کو نہ این آر او دے سکتے ہیں نہ ڈیل دے سکتے ہیں۔ جو لیگل پروسیس ہے یا لیگل چینل ہے وہ تو فالو کرنا پڑے گا، لیکن یہ عبرت کا نشان بھی ہے کہ وہ لوگ جو اوروں کو دھمکیاں دیتے تھے اور کہتے تھے، للکارتے تھے کہ ہم تمہارا وہ حال کریں گے جیل میں اور یہ کریں گے، وہ آج این آر او اور ڈیل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں، شارٹ کٹس نہیں ہیں، چیزوں کو لیگلی فالو کریں گے اور اس میں کوئی حل نکل آئے گا یا کوئی ریلیف ملے گا، تو اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو چیزیں چلیں گی۔ اگر آپ دھمکیاں، جلاؤ گھراؤ اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو وی ول ایکچولی کم ٹو اے کنکلوژن۔ چیزوں کو حل کریں، بیٹھ کر مفاہمت سے حل کریں اور چیزوں کو ختم کریں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر دانیال چودھری، ہمارے ساتھ موجود تھے، پارلیمانی سیکرٹری ہیں، اطلاعات و نشریات اور نون لیگ کے رہنما بھی ہیں۔ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے حکومت بہت کچھ سوچ تو رہی ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا مذاکرات کا دروازہ تو کھولا گیا ہے دوسری تیسری مرتبہ، لیکن کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان حکومت کی شکل میں موجود ہے، کیا مذاکرات کامیاب ہی ہوں گے؟ اس کے اوپر پی ٹی آئی کا موقف لیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے متضاد خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ایک طرف بات ہو رہی ہے مذاکرات کی، دوسری طرف بات ہو رہی ہے خان صاحب کو رہائی کے لیے
احتجاجی تحریک چلانے کی. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے جہاں آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنائے جانے پر مبارکبادیں بھی دی جا رہی ہیں، وہیں کچھ کرٹیسزم کی خبریں بھی کل سے سامنے آ رہی ہیں. یقیناً بہت سی چیزوں میں ابہام موجود ہے، اور آج گنڈا پور صاحب جو کہ خود راولپنڈی میں بھی موجود تھے، ان کی طرف سے بھی بڑا کلیئر یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب قوم کی خاطر بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور بانی چیئرمین سے جو لوگ ہیں ان کو ملاقاتیں کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اب یہ وہ ایسا ایشو ہے جو کہ فرام ڈے ون موجود ہے. وجہ کیا ہے اس کے اوپر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فیصل چودھری صاحب سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فیصل چودھری صاحب یہ فرمائے گا سر کہ آج گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی ہے میڈیا کے لوگوں سے راولپنڈی میں، اور انہوں نے پھر اسی بات کا تقاضا کیا کہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ، کیا واقعی ابھی بھی ٹیکنیکلی یہ مسائل موجود ہیں؟ اور دوسرا انہوں نے بات کی کہ خان صاحب قوم کی خاطر مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. اس کو تھوڑا اگر آپ الیبوریٹ کر سکیں کہ کن سے مذاکرات کے لیے آپ کے خیال میں وہ تیار ہیں؟ مذاکرات کی بات تو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے. دیکھیں، جو علی امین نے بھی اندیا دیا ہے، جو کل پرسوں سے میسیجز آ رہے ہیں، وہ میسیجز غالباً اسٹیبلشمنٹ سے جو گفتگو ہے اس کا اندیا دیا جا رہا ہے کہ ملک و قوم کی خاطر. عمران خان صاحب نے پہلے بھی یہ بات ہمیشہ کہی ہے، لیکن اس میں میری جو گزارش ہے جی وہ بالکل یہ اس طرح سے ہے کہ اس وقت شاید اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا حکومت کے اوپر کوئی ایسی دباؤ نہیں ہے سیاسی جس کے تحت وہ بیٹھ چکے ہیں. جنگ جیت چکی ہے فوج، اور فوج کافی پاپولر ہو چکی ہے. اب حقائق جو ہیں، آج کے حالات ڈیفرنٹ ہیں. اس کے مطابق ایک سیاسی لائے عمل جو ہے عمران خان صاحب کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر شاید بات نہیں بنتی. لیکن یہ سیاسی لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کی بات سے جو میں سمجھی ہوں، مذاکرات تو ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا حکومت سے بات چیت کا کوئی ایک آپشن بھی بیئر منیمم موجود ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اس پہ بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے تھے بڑا خوش آئند ہے، بات چیت ہوتے رہنی چاہیے. تو وہ کیا حکومت ان اینی کیس کہیں مذاکرات کی میز پر نہیں دیکھنا چاہتا ہے پاکستان تحریک انصاف؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو جنگجو ایلیمنٹ ہے نا، جو ہاکش ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی میں، وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے پولیٹیکل سچویشن کو، اور بات چیت پولیٹیکل لوگوں سے ہی کرنی پڑے گی. دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ. اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات نہیں کرے گی، آپ کو بات انہیں کے ساتھ کرنی ہے. سیاسی قوتوں سے ہی آپ کو اوپننگ ملے گی اور ایونیو وہیں سے نکلے گا. کہا جاتا ہے غالباً اس کے جو نہ بات کرنے کے پیچھے جو ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ان کو لیجیٹمائز کریں گے. تو لیجیٹیمیسی جو ہے وہ تو مارشل لا دور میں بھی آپ جو ہے الیجیٹمیٹ حکومتوں کے ساتھ بات چیت تو کی جاتی ہے. تو بات چیت جو ہے وہ تو ہر صورت ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، اور سیاسی لوگوں سے بات چیت کے علاوہ تو میرے نظر میں تو کوئی اور وے فارورڈ نہیں ہے. اگر آپ نے دوبارہ جو ہے وہ کوئی جنگجو ماحول نہ اس وقت ہے، نہ تحریک چلانے کا کوئی ماحول ہے، تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ پہلے بھی بہت دفعہ کر چکے ہیں، لیکن ایک ہی ایکسپیریمنٹ بار بار کر کے اور کہہ کے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. دوسرا، عمران خان صاحب کی جو اس وقت ٹیم ہے جو کہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں، امپوزڈ ہیں، وہ فرینکلی انہوں نے عمران خان کو کاز کو کافی نقصان پہنچایا ہے، پہنچا رہے ہیں اور پہنچائیں گے. تو عمران خان صاحب کو اس پہ بھی اپنا جو ہے فیصلہ لینا پڑے گا کہ وہ اس ٹیم کو کتنی دیر رکھتے ہیں، کیونکہ جتنی دیر یہ ٹیم رہے گی اتنی دیر عمران خان کا بہت نقصان ہوگا. درست. اچھا، یہ کہ آپ کی ویسے خان صاحب سے کب ملاقات ہوئی؟ کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی پہلے ملاقات ہوئی، پھر بیرسٹر ظفر صاحب کی ملاقات ہوئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا غالباً ملاقات کے لیے. تو آپ کے خیال میں ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فیسیلیٹیشن ضروری ہے؟ یہ تو قانونی طور پر حق ہے خان صاحب کا کہ ان سے لوگ ملاقات کر سکیں، اسپیشلی جو وکلا کمیونٹی ہے. دیکھیے، وہ جو ان کا الزام جو میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بھیجتی ہے، تو پھر ان سے بھی پوچھے نا کہ ان سے کون بھیجتا ہے. مجھے بھی انہوں نے بھیجا، جس نے سلمان راجہ کو بھیجا، جنہوں نے بیبیوں کو بھیجا، مجھے بھی ملاقات کے لیے انہوں نے بھیجا تھا. تو یہ تو پھر سوال ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے آپ کو بھیجا. وہی کہہ رہی ہوں کہ ان کا بھی نام آ رہا ہے علی ظفر. کیا مطلب پھر کوئی کسی کے اوپر آپ ٹیگ تو نہیں کر سکیں گے پھر جو پاکستان تحریک انصاف میں کیا جا رہا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں نا، یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں چھوٹی حرکت ہے کہ اٹھ کے آپ کسی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہونے کا جو ہے الزام لگا دیں. تو بھائی جو آپ نے کسی کو ٹرافی ہے یا فوج سے کسی کو کیا ملا ہے، آپ جو ان کو انعام ملا آپ بھی لے لیں جا کے. یہ باتیں کر کے آپ نے پارٹی کو کمزور کیا ہے، کمزور کر رہے ہیں، آگے بھی کمزور کرتے رہیں گے.
اچھا یہ فرمائیے گا ابھی آپ کو لگتا ہے کسی اسٹیج کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بیک ڈور چینل کوئی رابطہ ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے علیمہ خان صاحبہ نے بھی فرمایا تھا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم احتجاجی تحریک شروع کریں گے، تو ایک طرف وہی بات ہے کہ بات چیت کی کوشش ہے اور دوسری طرف اگر احتجاج کی بات کی جائے تو پھر دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلیں گی؟ تحریک نہیں چلے گی یہ جس کا بھی خیال ہے وہ غلط خیال ہے. نہ ان کی آرگنائزیشن ہے, اس آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا, اور بات چیت کا بیک ڈور یا فرنٹ ڈور پہ بھی کوئی کسی قسم کا اس وقت کوئی معاملہ نہیں چل رہا ہے. 6 مئی کی جب بات ہوئی تھی ہم نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, اور یہ ایسی ایک بات ہے. اور تحریک چلانے کا نہ موسم ہے نہ اس کی کوئی لوازمات پورے ہیں, اور ظاہر ہے بہنیں تو جذباتی ہوتی ہیں, ان کا تو سمجھ میں بھی آتا ہے, وہ چاہتی ہیں کہ باہر نکلیں, لیکن اس ٹیم کے ساتھ اس آرگنائزیشن کے تحت تحریک نہیں چل سکتی. اچھا جیسے کہ اب 9 مئی کے حوالے سے سنا ہے کہ خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ اب فوری طور پر شروع ہو رہا ہے, اور وہ یہ جو 4 مہینے کا ایک سرٹن ٹائم ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو فوج کے حوالے سے جو پاک بھارت سینیریو رہا اس میں خان صاحب نے بڑی اپریسیشن کی جس طرح ہماری افواج نے پرفارم کیا, لیکن پھر فیلڈ مارشل بنائے جانے کے اوپر پھر ان کی طرف سے جو ایک روز پہلے اسٹیٹمنٹ آیا وہ پھر ایک تنقیدی اسٹیٹمنٹ تھا. تو آپ کے خیال میں ایسی صورتحال میں جب تک کہ ٹرائل نہ ہو جائے بہتر نہیں ہو کہ خاموشی اختیار کی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف خان صاحب بلکہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ ہے جو 9 مئی میں ہے وہ سب کو سزائیں ہو جائیں گی, اور لمبے عرصے کے لیے یہ معاملہ چلے گا. 9 مئی کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جن کا یہ معاملہ ہے وہ اس پہ معافی دینے کو تیار نہیں, وہ 10 مئی کی فتح کو بھی 9 مئی سے جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں, اور یہ انفارچونیٹ ہوگا. عدالتوں نے 40 دن میں ٹرائل کر کے حکم دے دیا ہے, تو اب میرا خیال میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے. اس کو فرمائے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی سنوائی کے لیے بھی بڑی ایفرٹس ہو رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے, ایسا کوئی طریقہ کار موجود ہے کہ جلدی اس کی ہیئرنگ ہو سکے؟ کیونکہ وہ تو اب جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس کے مطابق تو اس کا نمبر بڑے لیٹ آنا ہے. اب مین اپیل جو ہے وہ تو شاید دیر سے شروع ہو جائے گی, لیکن ان کی جو سسپینشن آف سینٹنس ہے وہ اپلیکیشن لگا دینی چاہیے اگلے ہفتے, اور عدالت کو اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. خاص کر جو بشرا بی بی کا کیس ہے وہ 7 سال کی سزا ہے, تو وہ تو ان کا تو ایز اے رائٹ جو ہے وہی سسپینڈ ہو جائے گی. تو آئی تھنک وہ جو ہمارا کرمنل لا کا تجربہ ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ ان کی جلدی ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ پھر اس کے بعد ہوگا. یہ عدالتوں میں حکم کے باوجود نہ لگانا یہ زیادتی کی بات ہے. جو بھی فیصلہ ہے اس پہ عدالتیں سنیں اور فیصلہ کریں. بہت بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے ڈائیلاگ کی بات ہے تو ضرور, لیکن وہ ابھی بھی اس پر جو ترجیح ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج کے ساتھ ہے. حکومت کی طرف سے بارہا ان چیزوں کا نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے بلکہ یہ کہا بھی گیا ہے کہ جو پہلا دروازہ ہے وہ حکومت سے بات چیت کے لیے کھلنا چاہیے, اس کے بعد دیگر سٹیک ہولڈرز کو بھی شاید شامل گفتگو کیا جا سکتا ہے. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ شاید کسی بھی طور اسٹیبلشمنٹ سے نیچے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. انہی تمام چیزوں کے ساتھ ایک مختصر وقفہ لیں گے اور ایک وقفے کے بعد بات کریں گے کہ بھارت میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف کارروائی کی گونج سنائی دے رہی ہے. کیا بھارت یہ افورڈ بھی کر سکتا ہے اور پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے ماحول کے بعد کچھ اب وہ جنگی ماحول تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہیں یہ بھی اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کے خلاف دوبارہ اس قسم کی مہم جوئی کرنے کی کوشش بھارت میں ہو سکتی ہے. تو بہت سے ماہرین کی رائے ہے کہ بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ بھارت میں اس وقت جتنا شور و غل مودی صاحب کی پرفارمنس کے اوپر مچایا جا رہا ہے, اور پھر خاص طور پر جب سے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا گیا ہے اس کے بعد سے جو کرٹیسزم کا سامنا مودی صاحب کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے طور پر کرنے کی کوشش ضرور کریں گے جس سے ان کی کھوئی ہوئی عزت جو ہے وہ واپس آ سکے. اوبویسلی اس حوالے سے پاکستان کو بھی بھرپور طریقے سے تیار ہونے کی ضرورت ہے, لیکن جو پچھلا فیز گزرا ہے مئی کے شروعاتی 10 دنوں میں اس میں کیا کچھ سبق سیکھا ہے بھارت نے, اور پاکستان کو اس کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان میں جو انٹرفیرنس کی جا رہی ہے, اسپیشلی جو گزشتہ دنوں کا خزدار کا واقعہ تھا جب اسکول کے معصوم بچوں کی بس کو اٹیک کیا گیا, انتہائی بزدلانہ اقدام تھا. لیکن پاکستان کس حد تک بلوچستان کے حوالے سے جو پراکسی وار
بھارت پاکستان میں چلانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو سبوتاز کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے اس سیگمنٹ میں. اس پہ بات کے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں بلکہ اس کے علاوہ افواج میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب میرے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہے. خالد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. چشتی صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ بھارت کو ویسے تو پاکستان نے یقیناً شکست دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے ایک طرح سے پراکسی وار کا جو سلسلہ ہے وہ سر ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کبھی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, کبھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کو کرنا کیا چاہیے اس پوری صورتحال میں؟ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیے یہ ایکسپیکٹڈ تھا جب سے یہ ہمارا سیز فائر ہوا ہے. میں چینلز پہ یہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کو سب آپشن کوئی نہیں بچی. انہوں نے جو ایسکلیشن کی تھی وہ بھی ناکام ہوئی, پھر جو ہوا میں مقابلہ کیا اس میں بری طرح ناکامی اور شرمندگی ہوئی اور باقی نہیں ہوئی. پھر باقی جو وار ٹرمینیشن 10 تاریخ کو تو ہو گئی, ان اے وے ٹیمپرری سیز فائر ہو گیا, یہ پرماننٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہندوستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپشن تھی ہی یہی پراکسی وار کی. اور دیکھیے اس میں ہڈن ہوتا ہے ظاہر اینیمی, یو نو اٹ, کہ اس میں اندر کوئی آپ کو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے لوگوں پر کئی سال سے. یہ آج کے نہیں ہندوستان نے, طالبان کے پچھلے ٹینور میں بھی دیکھ لی, جب اشرف غنی ہوا کرتے تھے, جب ان کی حکومت آئی تھی وہ دیکھ لیں. اس وقت انہوں نے روڈز بنائے کابل میں, ہاسپٹلز بنائے, ان کو ڈیم بنا کر دیے, ریزروائرز بنا کر دیے. اس طرح کی یہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. اور یہ تو صرف جو طالبان کا تو الٹیمیٹ پرپز یہی ہوتا ہے ظاہر ہے, جوائنٹ کولیبریشن ہے, نیشنل انٹرسٹ ان کا انڈین گورنمنٹ کا طالبان سے جا کر ملتا ہے, ڈی اسٹیبلائز پاکستان. لیکن جو مجھے سب سے افسوسناک اور دکھ کی تکلیف کی بات ہوتی ہے, بینگ اے فائٹر پائلٹ, آئی کین نیور امیجن کہ میں کسی ایسے شخص کو بام کروں گا یا ایسے شخص کو میزائل لگاؤں گا جو میرے سے لڑنا نہ چاہتا ہو, اور اس کا معصوم کا قصور بھی کوئی نہ. میری ہمدردیاں کانڈولینس ان فیملیز کے لیے اور بچیوں کے لیے جن کو معصوم جانے لی گئی ہیں. لیکن دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوتا. دنیا میں اصول ہوتے ہیں, دنیا میں جنگیں لڑنے کا گریس ہوتا ہے. اور ہندوستان جیسا ملک جو اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنی زیادہ پاپولیشن ہے, آئی ایم ناٹ بلیمنگ کہ پورا ہندوستان جنگ چاہتا ہے یا اس طرح کی قتل و غارت چاہتا ہے, پولیٹیکل موٹیو کے لیے. پہلے مودی نے پولیٹیکل موٹیو آبجیکٹ کرنے کے لیے پہلگام شروع کیا کہ شاید وہ الیکشن جیت جائے گا, لوگوں کا سمپتی کارڈ ہو جائے گا, تھنکنگ کہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے, نیو نارمل سیٹ کر لیں گے, براموز میزائل مار کر چند شہروں میں پھینکیں گے, پھر ایئر فورس بیسز پر پھینکیں گے, اور شاید مسلح افواج جو ہے سمجھے گی کہ اتنی پنشمنٹ برے بچوں کو ملنی چاہیے, جو ہندوستان سمجھتا تھا. لیکن پاکستان نے کہا کہ نام برے بچے ہیں, نام پنشمنٹ ہے, نہ آپ کو ہم یہ نیو نارمل کا ٹرم اپنی فیور یوز کریں. 10 تاریخ کو جو بمباری کی گئی وہ میسج ہی یہی تھا کہ نیو نارمل یہ ہوگا اگر آپ ہمارے سے کنفرنٹیشن میں آئے. تو پھر آپشن کیا بچتی ہے؟ پراکسی وار. اب آپ نے کہا کہ کیا کیا جائے. انفارچونیٹلی ہمارا ویک جو ہماری بیلی ہے وہ بلوچستان اور کے پی کے زیادہ ہے. اور وہ کیوں ہے؟ ڈس انٹیگریٹڈ ہے. میری خود اپنی 2 دفعہ کوئٹہ پوسٹنگ رہی ہے, میں نے فائٹر اسکواڈرن کوئٹہ میں کمانڈ کیا ہوا ہے. میں جانتا ہوں اس علاقے کے, جب میں گھومتا کرتا تھا تو یہ دیکھیے جتنا دشمن کو ہم ویکیوم دیں گے, اپنے اندر کریکس دیں گے, جتنے اندر سپیس دیں گے, اتنا وہ وہیں گھسے گا. الحمدللہ وہ پنجاب ان کی طرف کیوں نہیں آتا, بیکاز ان کو پتا ہے کہ یہاں انٹیگریشن زیادہ ہے, ایک سینس آف ریپرزنٹیشن ہے. صوبائی حکومت جو بھی ہوگی لوگ سمجھیں گے کہ ہاں اچھی بری ہماری نمائندہ ہے, صحیح میجورٹی کی چلے نمائندہ ہے کم از کم. بلوچستان میں جب آپ جائیں تو چند فیوڈل, چند سردار, ٹرائبل سسٹم ہے, وہ مل کر حکومت ایک دفعہ بنا لیتے ہیں, تھوڑے دیر بعد دوسرا گروپ بنا لیتا ہے. آپ سڑکوں پہ کبھی جا کے کریں, آپ میڈیا پرسن جا کے پوچھیے, ایک سڑکوں کے اوپر خزدار میں جائیں, تربت میں جائیں, وہاں سے پوچھیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ آپ کی ہے, وہ کہیں گے جی ہمیں تو کوئی لینا نہ دینے, کیونکہ وہ اتنا بڑا صوبہ ہے. صرف ریسورسز لمیٹڈ ہیں, انڈسٹریلائزیشن نہ ہونے کے برابر ہے, ریسورسز منرل وغیرہ کے علاوہ بہت کم ہے. عام لوگوں کو سینس آف بلانگنگ نہیں ہوتی. دیکھیے دشمن آرام سے اس اندر کے اس سوسائٹی میں گھس سکتا ہے جہاں پہ سینس آف بلانگنگ نہ کم یا نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, لیکن ایسے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا آسان ہوتا ہے, جس کے اندر بچوں کے اسکول پرائمری سے آگے کو پڑھائیں نہ جائے. آپ جا کے فیوڈل سے پوچھیں کہ وہ اپنے ایریا میں کیوں نہیں اسکول بننے دیتے, یونیورسٹیاں کیوں نہیں بننے دیتے. پھر میرا خیال ہے ہماری حکومت کو اور سارے جو ہم اسٹیک ہولڈر ہیں کیپٹل اسلام آباد میں, ہمیں یہ چاہیے, میرا تو یہ مشورہ ہوگا, میری تو بڑی چھوٹی سی آواز ہے, کہ دیکھیں ہم ماڈل ایریاز بنائیں, ماڈل ولیجز, ماڈل اسکول, ماڈل ٹاؤنز بنائیں ایک ایسے. یعنی ہم ایک ایگزیبٹ کریں کہ جو مین دھارے میں ہوگا اس کے بچے اسکول میں پڑھیں گے, اس طرح کا پانی پئیں گے, اس طرح کی چھوٹی موٹی انڈسٹری یا کاٹیج, اس طرح کی بھی انڈسٹری ہوگی, ان کے لیونگ, ان کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا. اب یہ دیکھیے جب ایسے لوگ ٹیررزم کرتے ہیں تو یقین کریں کامن آدمی کو کچھ نہیں سمجھ آتی کہ میں کس طرف جاؤں, میرا تو گلا دونوں طرف نہیں ہو رہا. تو ان کو اسٹیک ہولڈر بنانا پڑے گا.
میری انہوں نے دشمن پر فرض ہے کہ وہ کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ مجھے سرپرائز ہوگا۔ اچھا چشتی صاحب، سر یہ فرمائے گا کہ بھارت ابھی جو ریاکشن کے طور پر بلوچستان میں خاص طور پر دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے، ایگزیکٹلی گراؤنڈ کے اندر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، امیڈیٹ سٹیپس کیا ہونے چاہیے اس وقت؟ دیکھیے اس میں دو آپشنز ہیں، ایک شارٹ ٹرم ہے، ایک لانگ ٹرم ہے۔ شارٹ ٹرم میں جیسے میں نے کہا کہ ہمیں فارملی بائیلیٹرلی دونوں ملکوں جیسے اس ملک سے ہمیں ہے، ہمیں کنکریٹ پروف کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ صرف کنڈیم کرنے سے اور مذمت کر دینے سے کام نہیں بنے گا، نہ ہم فیملی کو تسلی ہوتی ہے، نہ میسج آتا ہے۔ آپ دیکھیے دہشت گرد جتنے ہیں وہ 2-3 فرنٹ پر بڑا ان کو کمفرٹ لیول اس طرح ملتا ہے کہ جب وہ گرفتار ہو بھی جائیں، اگر کوئی آپ گرفتار، جیسے ہم کہتے ہیں مثالی سزا دیں گے، ہماری عدالتوں سے شاید مہینے میں ضمانت ہو جاتی ہوگی، کئی سال کیس چلتا ہوگا۔ جیسے آپ بریکنگ نیوز چلاتے ہیں کہ اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، ہم نے کبھی بریکنگ نیوز چلائی ہے کہ وہ جو فلاں دہشت گرد تھے اس بچوں کو معصوم مارنے والے یا شہریوں کو مارنے والے تھے ان کو پھانسی دے دی گئی آج، یا کوئی اور سزا ہوئی ہے، اس کی رپورٹنگ نہیں آتی ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارا جوڈیشل سسٹم انفارچونیٹلی اس طرح بیک نہیں کرتا۔ یہ لانگ ٹرم سجیسٹ میں کر رہا ہوں۔ شارٹ ٹرم ہمیں حکومتوں کے ساتھ ظاہر ٹیک اپ کرنا چاہیے، یونائٹڈ نیشن تک جانا چاہیے، ان ملکوں کے پروف دینے چاہیے۔ ایک دیکھیے بائی لیٹرل ریلیشن کو رسپیکٹ، اپنے قوم کی عزت یا وقار یا ان کی سیفٹی یا ان کی زندگیوں پر بچی کو اسکولنگ کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ ہم رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان سے چاہتے ہیں تعلقات، لیکن آیا جب وہ میری اسکول کی بچیوں کو گھر آنے نہیں دیتا، ماں نے تیار کر کے بھیجا تھا تعلیم حاصل کر کے آئے گی، تو وہ حاصل کیا کرتی ہے جنازہ بچی کا، تو آپ کیا اس کی توقع کرتے ہیں؟ حکومت میری ماں ہے، حکومت کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا فارملی بیونڈ کنڈیمنیشن کہ جی ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم پیچھا کریں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، بالکل نہ چھوڑیں، لیکن کوئی مینیفیسٹیشن بھی انفارچونیٹلی ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی جتنا ہم اگریسولی کنڈیم کرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں۔ ہماری آپ نے دیکھ لیا، اگر اتنے بڑے ملک کو جس کا 11 گنا ہم سے بجٹ زیادہ ہے ہندوستان، ہم ہوا میں بفٹنگ جواب دے سکتے ہیں، مور دین بفٹنگ دے سکتے ہیں، زمین پر ہمت نہیں، سمندروں کی طرف نے موئی نہیں کیا، اگر ہماری ایجنسیز کو ٹریبیوٹ ہے، تو ہمارا ایشو پروبیبلی میری اپنی نظر کے اندر نہ ہماری کیپیسٹی کا ایشو ہے، نہ ہمارے انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، نہ ہمارے ریسورسز کا ایشو ہے۔ اگر ہمارا ایشو ہے شاید تو ایکشنیبل، جس کو میں کہوں گا نا ایک روڈ میپ، ادھر ہمارا ڈسکنیکٹ لگتا ہے مجھے۔ ہمیں ایکشنیبل کچھ کرنا پڑے گا، چاہے ہم ان کو تھریٹ کر دیں کہ جی اگر ہماری طرف سے اسٹرائک ہوئی تو جیسے بی ایل اے کی ہم نے پہلے اسٹرائک کی تھی، ہم انہیں کو ہم بھی ماریں گے، آلدو اس میں کونوٹیشن یہی ہے کہ وہ ہندوستان والا ایلیمنٹ آ جائے گا، لیکن ہم ثبوت دے کے ماریں گے۔ ہم تو ہندوستان سے ثبوت مانگتے رہے، جو میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے کو یہ اعتراض کرے کہ ہندوستان بھی تو یہ کہتا تھا کہ دہشت گردوں کے یہاں پہ ٹھکانے ہیں، تو ہمیں ایران یا افغانستان کے ساتھ کیسے کرے؟ دونوں میں فرق، ہندوستان میں ہمیں یہ فرق ہے کہ ہم میچور پلے کریں گے، ہم پبلک کریں گے وہ ڈاکومنٹ، ہم ہائیڈ آؤٹس کی لوکیشن بتائیں گے، ہم پروف دیں گے ود ڈاٹا، اور پھر اگر آپ ایکشن کریں گے تو پھر دوسرے ملک بھی انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہماری بچیوں کی جانیں اتنی سستی نہیں ہے۔ اچھا آخری سوال سر، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز صحافیوں سے ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، تو انہوں نے کچھ باتیں بھی کھولیں جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل ہے اس کے ایجنٹ نئی دلی میں اس سارا ٹائم موجود رہے جب بھارت پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان کو اسسٹ کرتے رہے، ہیلپ آؤٹ کرتے رہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو امریکہ تو اپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کے ایفرٹس کو ٹیررزم کے خلاف بھی، اور اس جنگ میں بھی جس طریقے سے صبر و تحمل کا مظاہرہ ہوا، لیکن دوسری طرف جو امریکہ کا اتحادی سمجھا جاتا ہے اسرائیل، وہ مسلمانوں کی اس طریقے سے قتل و غارت گری میں ملوث ہے، کہیں پاکستان کے اوپر انویڈ کرنے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کو، کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کو اس ایشو کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے؟ دیکھیے میں آج کی نہیں، میں اپنی ذاتی آپ کو ریکال کرتا ہوں، میں آج سے 20-22 سال پہلے ایئر فورس وار کورس کر رہا تھا، تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس پہ، نیکسس بٹوین انڈیا اینڈ اسرائیل، مجھے وہ یاد آ گیا، اور یہ آج کا نہیں ہے۔ دیکھیے اسرائیل کرے گا کیونکہ کیا کامن ہے، آپ کچھ بات ظاہر سوال کریں گے کہ پھر اسرائیل میں انڈیا میں کامن کیا ہے؟ کامن کچھ نہیں ہے، نہ ان کا مذہب ملتا ہے، نہ ہماری لوکیشن ملتی ہے، نہ ان کے کامن اینیمی، ایک چیز ہے ان کی نیشنل انٹرسٹ، کامن اینیمی۔ یہ جب نیشنل انٹرسٹ اور کامن اینیمی کنورٹ کرتے ہیں تو آپ 10,000 یا آپ 6,000 میل دور یا 5,000 دور میل بھی کنیکٹ کر جاتے ہیں، صرف یہی چیز ایک کامن ہے۔ پاکستان کیونکہ کیپیسٹی الحمدللہ ہماری آرم فورسز کی بہت ہے، ہم نیوکلیر پاور ہیں، ہمارا ریجن میں ایک رسپیکٹ اور ریگارڈ ہے، چاہے ہم اکنامکلی یا پولیٹیکلی اس طرح نہیں پرفارم کر پائے جو ہماری صلاحیتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں لوگوں کو دی ہیں اور ویسے جو ہمارے ملک کو ملی ہوئی ہیں، ہم اس کا ایگزیبٹ نہیں کر سکے، لیکن ظاہر ہے کوئی بھی ملک چاہے گا کہ ہم کسی طرح بھی ایسی پوزیشن اکنامکلی یا ملٹری اس حد تک نہ پہنچ جائیں گے ہمارا نون، لیکن
مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہوا. میں نے 20 سال پہلے خود ایک آرٹیکل لکھا تھا، تو میں آج وہ ریکال کر رہا ہوں کہ نیکسس آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا. ہمیں مینٹلی تیار رہنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا کہ جہاں پہ بھی ہماری گروتھ ہوگی، جو ہمارے ملک کو نہیں چاہے گا، جو ملک اس دنیا میں نہیں چاہے گا، وہ کنورج کریں گے آن اے کامن گراؤنڈ. اور کامن گراؤنڈ کیا ہے کہ ڈیسٹیبلائز کریں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریں، اکنامک ہیمپر کریں، بچوں کو انسیکیورٹی کریں. اور جب آپ بچوں جیسے کو مارتے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں بیسکلی؟ پہلے ہی اس ایریا میں بلوچستان میں اسکول نہیں بننے دیے جاتے بیکاز آف دا سسٹم، پولیٹیکل سسٹم اور ٹرائبل سسٹم دیتے ہیں. وہاں پہ پرائمری مشکل سے، خاص طور پر بچیوں کا تو بالکل ہی سوچا نہیں جا سکتا. تو ہوتا کیا ہے کہ obviously آپ کا ایریا ڈپرائیوڈ رہ جاتا ہے، پھر آپ کی برج زیادہ ہو جاتا ہے بٹوین ہیو اینڈ ہیو ناٹ، تو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور obviously جب ہیو اور ہیو ناٹ کا زیادہ گیپ ہوگا تو پھر ہاسٹیج بنا لیتے ہیں یہ لوگ، انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں غائب کر دیں، چاہے وہ نامعلوم افراد بنا دیں، چاہے مسنگ پرسن بنا دیں، پھر وہ لیڈ اس طرح کرتا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، ایبسولوٹلی مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ اسرائیل کرے گا. اسرائیل یہی نہیں کرے گا، وہ کنٹینیوڈ کر رہا ہے بڑے سالوں سے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. ہمیں اپنا سیف گارڈ زیادہ لینے چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی اسپیس نہ ہو، ہمارے اندر دراڑیں نہ ہوں، ہمارے اندر کوئی ویکیوم نہ ہو جس کو دشمن ایکسپلائٹ کرے. آپ نے دیکھا قوم کتنے متحد ہوئی، کتنے دن لگے متحد، کتنے گھنٹے، بلکہ گھنٹے لگے، دنوں بھی نہیں، جب قوم پیچھے کھڑی ہوگی مسلح افواج کے. قوم کی مسلح افواج توقع سے بڑھ کر پرٹیکولرلی پاک فضائیہ نے پرفارم کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں کہوں گا کہ قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے روزانہ جنگیں نہیں لڑی جا سکتی. اٹس اے ویری بگ پرائس. ہمارے شہید ہوئے ہیں، 40-50 لوگ شہید ہوئے ہیں اور ظاہر نقصان ہوا ہے، ہم نے زیادہ نقصان کیا اس پر. لیکن اس یونٹی کو لے کر آگے چلنا چاہیے اور سینس آف بلانگنگ میرا خیال ہے پورے پروونسز میں جہاں جہاں مسنگ ہے گورننس بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب، اور پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی جو ایک بلوچستان کے بارے میں ایک واضح پالیسی ہے اس کی وضاحت بھی کر رہے تھے. لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان بلوچستان کے حوالے سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں کے ان کو آن بورڈ لے، اور خاص طور پر ٹیررزم کے حوالے سے جو ایفرٹس کرنے ضروری ہیں اس میں صوبائی حکومت اور جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک پیج پر تو ہوں، کیونکہ بھارت کی جو کوشش ہے وہ بڑی پرسسٹنٹ نظر آتی ہے ہمیں افغانستان کے تھرو بھی اور بلوچستان کے اندر بھی. تو یقیناً اس حوالے سے جو پالیسیز ہیں ان کو اثر نو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.